دوستو، ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اس باپ پر ایسا عذاب نازل ہوا جس کو سن کر یقیناً آپ کی بھی روح کانپ جائے گی، آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اسے لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ یہ عبرتناک واقعہ اور لوگوں تک پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ کوئی من گھڑت کہانی یا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ سچا واقعہ ہے جو پاکستان کے جھیلم ضلع کے ادرانہ گاؤں میں پیش آیا ہے۔ دوستو، اس دنیا میں کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی شرمناک حرکتیں کر گزرتے ہیں جن کی وجہ سے پوری انسانیت شرمشار ہو جاتی ہے، یعنی کہ پوری انسانیت شرما کر رہ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی، ایک عورت دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی مرد پر بھروسہ کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے اس کا باپ۔ ایک لڑکی اگر دنیا میں سب سے زیادہ جس کو چاہتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے اس کا باپ۔ ایک باپ کی محبت و شفقت اپنی بیٹی کے لیے سب سے انمول ترین دولت ہوتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو اس دنیا میں کوئی ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اور ایسے میں جب وہ لڑکی گھبرا جاتی ہے تو وہ بیٹی بھاگ کر اپنے باپ کے مضبوط بازوؤں میں جا کر چھپ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی باپ درندہ اور ظالم بن جائے تو وہ بیٹی کہاں جائے؟ اگر کوئی ظالم باپ اپنی ہی بیٹی کے ارمانوں کو کچل دے تو پھر وہی بیٹی کہاں جائے اور کس سے فریاد کرے؟ پیارے دوستو، پاکستان کے ادرانہ گاؤں میں رہنے والی ایک ماں نے یہ سچا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ ماں کہتی ہے کہ میرا شوہر بہت ہی عیاش قسم کا ایک ظالم شخص تھا۔ وہ دن بھر شراب پینے میں لگا ہوا رہتا تھا۔ اس کو نہ گھر کی فکر تھی اور نہ ہی ہمارے کچھ کام کیا کرتا تھا، بلکہ وہ سب پر ظلم کیا کرتا تھا۔ میں اپنے 2 بیٹے اور ایک بیٹی کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ میرا شوہر ایک تو کچھ کماتا نہیں تھا اور اوپر سے ہمارے کمائے ہوئے پیسوں کو لے جا کر شراب پیتا تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ اس لیے ہمارے لیے بھی گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم دن بھر کام کر کے 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے کما رہے تھے اور اوپر سے میرا شوہر رات کو کچھ شرابی دوستوں کو لا کر ہمارے گھر میں بیٹھا دیتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا، ہم روز کی طرح اپنے کام پر چلے گئے۔ میری بیٹی گھر میں اکیلی تھی۔ اس وقت میرا شرابی شوہر اپنے شرابی دوست کے ساتھ گھر آیا اور گھر آنے کے بعد میری بیٹی کو آواز لگانے لگا۔ میری بیٹی ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میرے شوہر نے غصے سے چیخ کر آواز لگانا شروع کر دی، جس سے ڈر کر میری بیٹی ان کے پاس چلی گئی۔ اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر باپ کہنے لگی، ہمیں زور کی بھوک لگی ہے، ہمارے لیے کچھ کھانا بنا کر لاؤ۔ میری بیٹی ان کے لیے کھانا بنانا چاہتی تھی، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ رسوئی گھر میں گئی اور ان کے لیے کھانا بنانے لگی۔ پھر جب کھانا تیار ہو گیا تو بیٹی باپ اور دوست کے سامنے پہنچی۔ میری بیٹی پر جب میرے شرابی دوست کی نظر پڑی تو کافی دیر تک میری بیٹی کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ کھانا رکھ کر باہر چلی گئی، میرے شوہر کو وہ شرابی ساتھی کہنے لگا کہ یار، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے اور جوان بھی ہے۔ ایک بات کہوں، تمہاری بیوی تو دن بھر گھر سے باہر رہتی ہے اور وہ کافی بوڑھی ہو چکی ہے، اور تم تو ایک دم جوان لگ رہے ہو۔ کیوں نہ تم اپنی اس بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو، تاکہ پھر تم دونوں اپنے گھر میں مزے سے رہو۔ ان دونوں پر اس وقت شراب کا نشہ اور شیطان غالب ہو چکا تھا، یعنی کہ ان لوگوں کے دماغ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ اس لیے اپنے دوست کی باتیں سن کر میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا اور وہ ناراض بھی نہیں ہوا، اور اس نے ذرا بھی کچھ نہیں کہا کہ یہ تم میری بیٹی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، بلکہ میرا شوہر تو اس کی باتوں کو سن کر خوش ہو گیا۔ اس وقت ایک باپ کو اتنی عقل نہیں آئی
کہ اپنے اس شرابی دوست کو یہ نہیں بولا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، میری بیٹی کے بارے میں یہ کیا بول رہا ہے، یہ تو میری بیٹی ہے اور تو اس کے ساتھ غیر شرعی رشتہ کروانا چاہتا ہے، میں اس کا محرم ہوں، میرا نکاح اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کس طرح سے کر سکتا ہے؟ میرے شوہر نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا، بلکہ اس وقت تو میرے شوہر پر شیطان غالب ہو چکا تھا، اس لیے اس شرابی دوست سے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ تو یہ سن کر خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہاں یار، تم یہ تو بات بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میری بیوی تو بوڑھی ہو گئی ہے اور وہ دن بھر باہر بھی رہتی ہے، اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو پھر میرے گھر میں اچھے سے دن گزرنے لگیں گے۔ اور وہ اتنا کہہ کر اپنے دوست کو باہر بھیج دیا اور اسے کہا ٹھیک ہے، میں اس بات پر غور کروں گا۔ پیارے دوستو، اس لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ اس دوران میری بیٹی اپنا کام کر رہی تھی اور وہ لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے بڑے ہی خاموشی کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے تھے، وہ دونوں پوری طرح سے شراب میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر جب شام کو میں نے اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس ہوئی تو اس وقت میرا شوہر میرے گھر پر موجود نہیں تھا، وہ گھر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح ہم نے رات کو کھانا کھایا اور پھر ہم سونے کے لیے چلے گئے۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے شوہر کے دماغ میں کیا کچھ خرافات چل رہی ہے، حالانکہ دن میں ہوئی باتوں کو مجھے بتا دیا گیا تھا، مگر مجھے اس بات کے بارے میں ذرا بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کچھ سوچ رہا ہے۔ صبح پھر ہم لوگ ہر روز کی طرح اپنے کام پر چلے گئے، میرا شوہر اور میری بیٹی گھر پر موجود تھے۔ جیسے ہی میرا شوہر نے یہ موقع دیکھا کہ ہم لوگ گھر سے باہر جا چکے ہیں تو اس نے اپنے شرابی دوست سے کہا کہ وہ ایک قاضی کو گھر لے کر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا شرابی دوست ایک قاضی کو لے کر آیا۔ اس قاضی کا تو پہلے ہی پیسے دے کر منہ بند کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ بھی اس غیر شرعی نکاح کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر میرے شوہر نے یعنی کہ اس باپ نے دیکھا کہ بیٹی اپنے کمرے میں اکیلی ہے تو وہ اس کمرے میں گیا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو باہر لے کر آیا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ چپ رہنا، میں تمہارے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، اپنا منہ بند رکھنا اور چپ چاپ قاضی کے سامنے بیٹھ جاؤ اور قاضی تم سے جو بھی کہیں اس کا سر ہلا کر جواب دینا۔ یہ سن کر میری بیٹی چیخنے چلانے لگی، مگر گھر میں اس کی باتوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر باپ نے بیٹی کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا، یعنی کہ زبردستی شادی کر لی۔ پھر جب یہ افسوسناک خبر ہم لوگوں نے سنی تو میرے شوہر نے ہم سب کو بہت مارا پیٹا اور سب کا منہ بند کروا دیا اور کہنے لگا کہ اگر تم لوگوں نے اس بارے میں کسی کو کچھ بھی بتایا تو ہمیں جان سے مار دے گا۔ پھر 2 دنوں تک ہم نے ڈر کے مارے کسی سے بھی کچھ بھی نہیں کہا اور اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر تیسرے دن ہم نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیج دیا۔ پھر تیسرے دن میرے بھائی آئے، پھر اس کے چنگل سے ہمیں چھڑا کر ساتھ لے گئے۔ ایک ظالم باپ نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر ڈالی۔ اس کے بعد دن رات وہ شراب میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ ظالم شخص ہماری اتنی بد دعا لے چکا تھا کہ ہم بھی ظلم سہ سہ کر تھک چکے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں کوئی آواز نہیں ہوتی، اور جب وہ انسان پر پڑتی ہے تو وہ انسان سنبھل بھی نہیں پاتا ہے۔ پھر ایسا ہی کچھ اللہ کا عذاب میرے شوہر پر۔ کچھ دنوں کے بعد ہم نے سنا کہ میرا وہ شرابی شوہر گھر میں بہت بری طرح سے تڑپ رہا ہے، وہ بہت ہی بری طرح سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیونکہ اس کا پیشاب اور پاخانہ دونوں بند ہو چکے تھے اور اس کا پیٹ پھول چکا تھا اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ 5 دنوں تک گھر میں ایسے ہی پڑا رہا اور اسی طرح سے وہ تڑپتا رہا، اور آخر میں 5 دنوں کے بعد گھر میں تڑپتے تڑپتے کچڑے کے ڈھیر پر موت آ گئی۔ یہ عبرتناک موت ہر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر لاوارثوں کی طرح اس کو لے جا کر دفنا دیا گیا۔ کوئی بھی بیٹا اس کو کندھا دینے کو تیار نہیں ہوا، اور اس کی بیٹی تو ویسے ہی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ آج میرا شوہر نہیں رہا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر اس طرح سے آیا جس طرح سے اس نے ہم کو ستایا تھا، ہماری زندگی کو جس طرح سے اس نے جہنم بنا دیا تھا، اس طرح سے پھر اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے پھر اس کی قبر کو بھی ایک جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ اس کو دفنانے کے بعد میں دوسرے دن کچھ کتوں نے مل کر اس کی لاش کو باہر نکال دیا اور پھر لوگوں کے سامنے ہی اسے نوچ نوچ کر کھا گئے۔ اس کی اس عبرتناک موت کو دیکھ کر ہر کوئی توبہ کر رہا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ نیا نہیں ہے، آج کل تو اس طرح کے واقعہ عام ہونے لگے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں رہنے کا سلیقہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور ہمیں قرآن شریف جیسی پاک کتاب عطا فرمائیں۔ اسلام میں شراب حرام ہے، اور آج کل جو بھی نوجوان شراب جیسی نشے والی چیز میں گرفتار ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ شراب پینا منع ہے، کیونکہ اس کے نقصان ہی نقصان ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ شراب نہ پیئے۔ شراب پینے سے انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتا، اور وہ نشے کی حالت میں ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے، ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کا خامیازہ باقی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔